و تسلیمات میری پیاری 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آج ہم سید شبیب رضوی کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے بات کریں گی۔ پیارے بچوں، سید محمد شبیب رضوی 25 جون 1935 عیسوی کو قصبہ زیرپور ضلع بارہ بنکی اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابھی 5 برس ہی کے تھے کہ والد سید مواعظ حسین رضوی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دینی تعلیم گھر پر اپنی والدہ سے حاصل کی۔ عربی و فارسی میں فاضل تفسیر، کامل اور صدر الفاضل کی اسناد حاصل کی۔ پیارے بچوں، شبیب رضوی کا اصل نام سید محمد تھا، جبکہ شبیب رضوی کے نام سے ادبی حلقوں میں جانے جاتے ہیں۔ وہ 25 جون 1935 عیسوی کو قصبہ زیرپور ضلع بارہ بنکی جو اتر پردیش میں پڑتا ہے وہیں پیدا ہوئے۔ ابھی کم عمر ہی کے تھے، یعنی صرف 5 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کا نام سید مواعظ حسین رضوی تھا۔ پھر انہوں نے دینی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اپنی والدہ سے۔ عربی اور فارسی میں عالم تفسیر اور کامل کہتے ہیں اپنے علم و فن میں ماہر، اور اسی طرح صدر الفاضل کی اسناد سند کی جمع حاصل کی۔ ہندی میں پرویش اور اردو میں ادیب ماہر علی گڑھ کے امتحانات بھی پاس کیے۔ 1959 عیسوی میں طبیہ کالج لکھنؤ سے FMBS طب کی ڈگری حاصل کی۔ نومبر 1963 عیسوی میں ان کا تقرر گورنمنٹ طبیہ کالج سری نگر میں ہوا اور بعد میں میڈیکل آفیسر کے منصب سے سبکدوش ہوئے۔ پیارے بچوں، ہندی میں بھی انہوں نے پرویش اور اردو میں ادیب ماہر کے امتحانات پاس کیے۔ کہاں سے پاس کیے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد 1959 عیسوی میں طبیہ کالج لکھنؤ سے میڈیکل میں ایک ڈگری حاصل کی، یعنی FMBS۔ بعد ازاں 1963 عیسوی میں یعنی 1963 عیسوی میں ان کا تقرر گورنمنٹ طبیہ کالج سری نگر میں ہوا اور اس کے بعد میڈیکل آفیسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ شبیب رضوی کو شعر کہنے کی ترغیب و تحریک گھر کے ادبی ماحول خصوصاً بڑے بھائی سے ملی۔ یوں 11 سال کی عمر میں شاعری کی ابتدا کی، بعد میں مختلف اصناف سخن خصوصاً مرثیہ، سلام، نعت، منقبت میں طبع آزمائی کی۔ غزلیں، نظمیں اور قطعات و رباعیات خاصی تعداد میں کہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے موضوعاتی نظموں کے علاوہ رسول میر کے کشمیری نغموں اور چند دیگر شعراء کی آزاد نظموں کے منظوم اردو ترجمے بھی کیے اور متعدد منظوم فیچروں کے علاوہ 200 سے زیادہ ریڈیائی مضامین بھی لکھے۔ پیارے بچوں، سید شبیب رضوی کو شعر کہنے کا شوق ان کے گھر کے ادبی ماحول سے انہیں ملا، خصوصاً بڑے بھائی سے۔ صرف 11 سال کے تھے کہ انہوں نے شاعری کی شروعات کی اور مختلف شعری اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی، خصوصاً مرثیہ، نعت، منقبت۔ مرثیہ پیارے بچوں کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم یا اشعار جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال اور ان کی مصیبتوں کا ذکر ہو، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ خاص طور پر مرثیہ شہدائے کربلا کے لیے لکھی گئی ہیں، یعنی مرثیہ انہوں نے بہت سارے لکھے ہیں۔ اسی طرح سلام
کے معنی ہے یہ ایک قسم کی رسائیہ اور مدحیہ نظم ہے جو غزل کی حیت میں ہوتی ہے اور جس میں عموماً معرکہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک شعری صنف ہے جس سے سلام کہتے ہیں۔ منقبت کہتے ہیں اولیاء اللہ کی تعریف میں اشعار کہنا، نظمیں کہنا، اسے منقبت کہتے ہیں۔ گویا کہ مرثیہ، سلام، نعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، ان کی تعریف میں جو اشعار کہے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ تو ان تمام شعری اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے، یعنی اپنی ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ غزلیں، نظمیں، قطعات و رباعیات بھی انہوں نے کہی ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے بچوں کے لیے موضوعاتی نظمیں بھی کہی ہیں، یعنی موضوعاتی نظم وہ نظم جو کسی خاص عنوان یا موضوع کے تحت لکھی جائے۔ اس کے علاوہ رسول میر کے کشمیری نغموں اور چند دیگر جو کشمیری شعراء ہیں ان کی آزاد نظموں کے اردو ترجمے بھی کیے، اور اس کے علاوہ منظوم فیچروں کے ساتھ ساتھ ریڈیائی مضامین بھی لکھے ہیں۔ فیچر بمعنی ریڈیو یا فلم کی کہانی جس میں گانے بھی ہوتے ہیں، اسے ہم فیچر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، شبیب رضوی 1963 سے کشمیر میں قیام پذیر ہیں۔ 1968 میں ان کی شادی سری نگر کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی۔ شبیب رضوی کشمیر کی خوبصورتی اور معاشرتی و تہذیبی زندگی سے اتنے متاثر رہے ہیں کہ کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر میں 100 سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھ چکے ہیں، جن میں وادی کے فطری حسن کے ساتھ ساتھ تمدنی، سیاسی اور مذہبی زندگی کے متنوع پہلوؤں کی بھی عکاسی ملتی ہے۔ پہلے بچوں، شبیب رضوی 1963 میں کشمیر وارد ہوتے ہیں اور پھر واپس اپنے گھر نہیں چلے جاتے ہیں، بلکہ یہیں کشمیر میں اپنی بقیہ زندگی گزارتے ہیں، اور کشمیر کے سری نگر میں ہی ان کی شادی 1968 میں ہوتی ہے۔ تو کشمیر کی خوبصورتی اور یہاں کی معاشرتی و تہذیبی جو رنگا رنگی ہے، زندگی ہے، یہ شبیب رضوی کو بہت بھا گئی۔ اس لیے انہوں نے کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر پر 100 سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھی ہیں۔ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ اشعار کی تعداد کی قید ہوتی ہے۔ اس سے ہم پابند نظم کہتے ہیں، یعنی کہ کشمیر پر انہوں نے پابند نظمیں بھی لکھی ہیں اور آزاد نظمیں بھی۔ آزاد نظم مغرب سے لی گئی ایک حیت ہے اور اردو میں یہ حیت بے حد قبولیت رکھتی ہے۔ اور آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ اس میں قافیہ، ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، بحر کی بھی تحدید نہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس میں بحر نہیں ہوتی ہے، بحر کے ارکان اور اس کے اوزان یا صوتی بندشوں کی پابندی ضرور ہوتی ہے، اس سے ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ یعنی پابند نظمیں اور آزاد نظمیں انہوں نے زیادہ تر کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر کے سلسلے میں قلم بند کی ہیں، اور ان نظموں میں وادی کے فطری حسن کے ساتھ ساتھ یہاں کے تمدن، یہاں کی سیاست، یہاں کی مذہبی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی ملتی ہے۔ شبیب رضوی اردو کی شعری روایات کا بھی شعور رکھتے ہیں اور جدید حیثیت سے بھی متصف ہیں۔ ان کے یہاں کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ ساتھ جدید طرز اظہار کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں۔ لہجے کی متانت، اسلوب کی سادگی اور مجموعی طور پر ایک خاص اخلاقی اور تہذیبی سطح ان کی شاعری کی منفرد خصوصیات ہیں۔
وہ اب تک 45,000 اشعار کہہ چکے ہیں، لیکن منظر عام پر ان کا بہت کم کلام آ چکا ہے۔ پیارے بچوں، شبیب رضوی اردو کی جو شعری روایات ہے، اردو کی جو شعری تاریخ ہے، اس کا بھی شعور رکھتے ہیں، اور جو جدید حیثیت ہے، یہ جو صلاحیت ہے، اس سے بھی وہ مالا مال ہیں، اس میں بھی وہ خاص صفت رکھتے ہیں، اور ان کے یہاں ایک اعلیٰ درجے کی فنکاری جسے ہم کلاسیکی رچاؤ کہتے ہیں، اور جدید طرز اظہار کی بھی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی پائی جاتی ہے، ان کے اسلوب میں سادگی پائی جاتی ہے، اور مجموعی طور پر ان کے اشعار میں یا ان کی غزلوں میں یا یہ جو انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، ان میں اخلاقی اور تہذیبی سطح پر ان کی جو شاعری ہے وہ ایک الگ پہچان رکھتی ہیں، اور انہوں نے اب تک 45,000 اشعار لکھے ہیں، لیکن کم اشعار یا کم شعری مجموعے ان کے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے سلاموں کے 4 مختصر مجموعے 1960 عیسوی سے پہلے شائع ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے سلام بھی کہے ہیں، مطلب ہے یہ سلام کیا ہے، ایک قسم کی رسائیہ اور مدحیہ نظم کہلاتی ہے، جو غزل کی حیت میں ہوتی ہے، اور جس میں عموماً معرکہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے۔ اس پر مبنی ان کے 4 مختصر مجموعے 1960 عیسوی سے پہلے شائع ہوئے۔ 1969 عیسوی میں نظم و غزل کی بیاض بعنوان آتش چنار کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2000 عیسوی میں نعت و منقبت پر مشتمل حرف فروزاں منظر عام پر آیا، اور 2009 عیسوی میں بچوں کے مشاعرے، یہ جو بچوں کے مشاعرے ہے، یہ ان کی ایک کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے بچوں کے مشاعرے کے نام سے۔ اسی طرح لہو لہو غزل بھی ان کے ہاں شائع ہو چکی ہے، اور اسی طرح کشمیر کے سلسلے میں جو انہوں نے نظمیں لکھی ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے گفتگو کی سید شبیب رضوی کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے۔ آئندہ لیکچر میں ہم ان کی 2 غزلوں کے حوالے سے بات کریں گے جو آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔